مختلف پلیٹ فارم ظاہر ہیں ہمارے یہاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو پلیٹ فارمز ایکٹیو ہیں اس میں یوٹیوب جو ہے 46% جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے مطلب اپنا فیس بک یوز ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی 46% ہمارے یہاں یوٹیوب یوز ہوتا ہے، 38.49% فیس بک ہوتا ہے، اور 7.31% جو ہے وہ انسٹاگرام یوز ہوتا ہے. یہ پاکستان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اگین وہی بات 35% کے آلموسٹ جو ہے وہ اپنا آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اٹیچڈ ہے کسی نہ کسی صورت میں. تعلیمی اداروں میں جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ کس حد تک ہے، اور آپ چونکہ ظاہر ٹیچر ہیں تو اس کے فوائد، نقصانات، اور طلباء خاص طور پہ جو ہے کس حد تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلی چیز تو ہمیں آج کی اس جو نشست ہے اس میں اپنے ناظرین کے لیے بھی آگاہی کے لیے ان کو بتانا پڑے گا کہ جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں یہ انٹائرلی ایک الگ کانسیپٹ ہے. کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا یہ انٹائرلی الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی الگ چیز ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگ چیز ہے. اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن ایک پورے کی پوری سٹڈیز ہیں. تو ہم یہاں پر آج بیٹھ کر کسی بھی قسم کے کورس کی، کسی بھی قسم کی تعلیمی جو آپ کہتے ہیں ایکیڈیمک پرنسپلز کے اکارڈنگلی تعلیم و تربیت پوری دنیا میں دی جا رہی ہے اس کے فوائد اور نقصانات پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ بات کر رہے ہیں عام انسان، ایک جس کو کہتے ہیں جرنل میسز میں سے، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، وہ جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہیں. سماج جس نیٹ ورک سے آج کے دور میں ورچولی جڑا ہوا ہے، ہماری بحث اس کے اوپر ہے. سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. جناب اب آتی ہے بات کہ ظاہر سی بات ہے سماجی رابطہ آج سے نہیں ہے، جب سے سماج کا کانسیپٹ ہے 10-12 ہزار سال پہلے سے ہے. اس کے طور طریقے اور انداز بدلتے رہتے ہیں. جس طرح اقبال نے بڑا خوب ہی فرمایا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اس کا مطلب ہے ایوولوشن تو چلتی چلی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ترقی بھی ہوتی چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے نیو مینز اور ڈسکوریز کی وجہ سے نئے طور طریقے بھی آتے جائیں گے. اس کا مطلب ہے تہذیب و تمدن میں بھی تغیر اور تبدیلی آئے گی. لیکن کیا جو آج کا یہ ڈائلما ہمارے سامنے ہے، آج کا یہ المیہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جب ایکٹیو اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تو کوئی ایسے میئرز ہیں کہ جو ان میں جو چھپی ہوئی خرافات ہیں، ان میں چھپی ہوئی برائیاں ہیں، ان کا مس یوز ہے، اس کی کوئی ایسی تربیت گاہ یہاں پر موجود ہے، یا ریاستی اداروں نے کچھ ایسی فلٹرز لگائے ہوئے ہیں، یا پھر ہمارے ارد گرد ماحول میں ایسا نظام یا ایسا انوائرمنٹ موجود ہے کہ ہم اس کے لیے بیسٹ ٹرینڈ ہے. اصل سوال یہاں پر یہ ہونا چاہیے. جناب اس کا جواب جنید بھائی یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون، عبد الرحمن بن ابن خلدون بہت بڑے مسلم فلاسفر بھی رہے، تھنکر بھی رہے، ریلیجیس اسکالر بھی رہے، ہسٹورین بھی رہے. آپ علم العمران کے بانی بھی ہیں. ہی واز دا فرسٹ سوشیولوجسٹ. عمرانیات کے بانی. جی. آپ معاشرتی معاملات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے یہ قریباً 120 سال کے عرصے کے بعد ریاست بھی، سوسائٹی بھی ایک بہت بڑی تبدیلی اور تغیر سے گزرتی ہے. وہ جنگ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وہ تبدیلی آ سکتی ہے، تہذیب میں تبدیلی آ گئی، انوینشن ہو گئی، ڈسکوری ہو گئی. اسی طرح ویسٹرن ایک فلاسفر ہیں اگست کامٹے، وہ بھی برتھ، گروتھ اینڈ ڈکے کی فلسفی بتاتے ہیں. اسی طرح ہربرٹ سپینسر ہیں، وہ سوشل ڈارونزم کے کانسیپٹ سوشل چینج میں بتاتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ سیٹلڈ کرنا ہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا جو استعمال ہے یہ موجودہ دور کی انوینشن ہے. اس میں سماج آپس میں انٹرٹوائنڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، جس طرح آپ نے کہا دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. لیکن اسی دوران اسی سماجی رابطے کی ویب سائٹس کی وجہ سے ہمارا جو مذہبی تشخص ہے، جو ہماری روایات ہیں، جو ہماری سیولائزیشنل ٹرینڈ ہیں، جو ہماری تہذیب اور تمدن ہے، اس پر بھی ویسٹ سے کلچر انویژن ہو رہا ہے. وہ کلچرل انویژن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں
کچھ ایسے روٹین کے پورے دن کے معاملات جو میری آپ کی زندگی میں نہیں ہے. ہمیں ویسٹ اور یورپ کے جو گھروں میں اور باقی جو ان کی جگہوں پہ وہ جو چیزیں ان کی پکچرز اور ان کی ویڈیو ملتی ہے اس سے ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ انفلوئنس ہونا, دیکھیے سائیکالوجی کے اکارڈنگلی انفلوئنس ہونے کی عمر جو ہے وہ 12-14 سال تک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ عمر ہے جس میں اسلام حکم دیتا ہے کہ بچوں کی تربیت گھر کے اندر کی جائے, والدین کریں, اساتذہ کرام کریں, اور ان کو صحیح اور غلط کا فرق پہلے سے ہی بتا دیا جائے. ٹھیک ہے, درست. تو اب آپ دیکھیں کہ جب سوشل میڈیا کی یہ اپلیکیشنز, یہ موبائلز, یہ رابطے, یہ کنیکشنز, ہم ایک نابالغ بچے کو پکڑا دیتے ہیں. گھر میں ایسے بچے یا بچیاں جن کی پراپر ہم نے ٹریننگ نہیں کی, سوسائٹی اس کی چیز کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کی بمبارمنٹ ہم اس کے ذہن پہ کر دیتے ہیں, اس کی معصوم سوچ پہ کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں تو ویسے بھی 65% نوجوان بچے بچیاں ہیں. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, کلچرل کو انویژن کو انویڈ ہونے دے رہے ہیں, جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک تو ہماری فوج یا ہمارے محافظ جو ہیں, جو ہماری جو جیوگرافیکل سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں, تو جو نظریاتی سرحدیں ہیں ہماری, جو اخلاقی سرحدیں ہیں ہماری, جو تعمیری سرحدیں ہیں ہماری, جس سے ہم پورے کے پورا سوسائٹی کا ایک سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں, جو ہم بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں, ان پر بھی تو حملہ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں اس حملے وہ جا کے ہم آگے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ریاست ہی طے کرے گی نا کہ اس کو ہم نے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے. میں جو پریسائزلی چاہ رہا ہوں, آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کا تجربہ, اگین وہی کوشچن میں فلوٹ کر رہا ہوں, ایک تو اس کے فوائد و نقصانات, پلس جو نوجوان طبقہ جس طرح سے متاثر ہو رہا ہے. میں نے ایک جملہ بہت پہلے کہا تھا, آپ نے اپنے ننھے سے بچے کو چپ کرانے کے لیے موبائل ہاتھ میں دے دیا, وہ بیبی ڈو 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 جو اس کے اوپر مطلب سن رہا ہے وہ, اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایک ٹائم بام اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے جس نے ایک سرٹن ایج میں جا کے بلاسٹ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ بتائیے سر, دیکھیں اگر تو اسپیسیفائی ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات, تو سوشل میڈیا کے فوائد اس طرح سے سماجی رابطہ آپ کا بن جاتا ہے, آپ واٹس ایپ گروپس بنا لیتے ہیں, آپ اپنے ساتھ اسائنمنٹس شیئر کر لیتے ہیں, آپ ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیتے ہیں, آپ لوکیشنز ایک دوسرے کو سینڈ کر دیتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے کنیکشن میں رہتے ہیں. لیکن اگر نقصانات میں دیکھیں تو فحاشی ہے, اوریانی ہے, بیرا روی ہے, آپ کی پرائیویٹ لائف کا پبلک ہو جانا ہے, لوگوں کی اپنی پرائیویٹ پرسنل جو ڈسکشنز ہیں وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے آ جانا ہے, سائبر بلنگ ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, آپ کے ویزا کارڈ, آپ کے ڈیبٹ کارڈ, آپ کی کرنسی, آپ کے بینک اکاؤنٹس, اس طرح کی انفارمیشن ہے جس سے بہت زیادہ اسکیمنگ ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جو اس وقت سائبر انسیکیورٹی کا ایشو چلا ہوا ہے, جو ورچوئل دنیا کے اندر اس وقت آپ جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں نقب زنی کی جا رہی ہے, وہ تو بیسیکلی سارے کے سارے آن لائن آپ کی ساری کے سارے اکاؤنٹس کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو نقصانات فی الوقت اس کے بہت زیادہ ہیں, اور فائدہ ہم نے بہت کم حاصل کیا اس سے. ٹھیک,